मशहूर नाम है। मूसा अलैहिस्सलाम व तहिय्यत व सना, आपके मुतल्लिक जो आखिरी इसने बात चाल चली थी वो यही थी, एक औरत को तैयार किया और कहा कि इसने पूछना है मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम से, या औरत खुद पूछे कि ज़ना की सज़ा क्या है। और जब वो ज़ना की सज़ा बताएं कि रजम कर देना है, तो औरत ने इल्ज़ाम लगाना है आपने मेरे साथ ये गलतकारी की है। बाकी रोला से आपकी सियासी तौर पर पाला, क्योंकि इस दौर में यही होता है, ये बच्चे ने कोई गलत काम नहीं किया लेकिन रोला के खिलाफ पाना है ना, वो पाइएगा, इसकी सुनी नहीं जाएगी। सबसे बेहतरीन कारकर्दगी परफॉर्मेंस उस बंदे की होगी जो ये समझता हो कि मुझ पे कैमरा फिट है, मेरी वीडियो बनती है भाई, समझ आई कि मेरी वीडियो बन रही है और नशर हो नहीं है। सबसे बेहतरीन, क्योंकि हम अगर कहीं करामन कातबीन है वो समझ नहीं आनी, अल्लाह देखता पे है ये भी समझ नहीं आती। लेकिन अगर देखा जाए कि भाई मेरी वीडियो बन रही है, जैसे अक्सर कहते हैं ना कि दो लड़का और लड़की को किसी कमरे में अकेला छोड़कर कैमरा लगा दो, कुछ नहीं करे। क्यों? कैमरा लगा हुआ है, सारा नशर हो जाएगा। इसलिए कैमरा, अब मैं ये आपको क्यों कह रहा हूँ कैमरे की बात, अगला दौर कैमरे का ही है। और जो कैमरा आप पर लगा होगा ना, आपको मालूम भी नहीं होगा, कोई आपकी वीडियो बना कर नशर कर देगा, उसमें ऑडिट भी हो जाएगा, मैनिपुलेट भी कर देंगे उसको। अब तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, इन्होंने कहना कि जनाब मुझे आपने 4 पगड़ियाँ मैंने बांधी हूँ और मैं बगदाद की गलियों में फिर रहा हूँ, ये मेरे मुतल्लिक आना चाहिए। पिछे बगदाद की गलियाँ भी आई गया, इन्हें दस्ताना भी बनिया होंगे, 4 ही बंदे फिरते होंगे ये नाल दे उत्थे, तो होएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ बस हुक्म देना है कि मैं अपने वालों डिज़ाइन किन्ने बनाने ने, 10-15 तो मैं ऐसे करके देगा, भी सुन लगता है, भी सुन लगता है, भी सुन लगता है, भी सुन लगता। अब दौर ऐसा है। इससे अगर बंदा अपना क्या कहते हैं तज़किया नफ्स करना चाहे, अपना क्या कहता है मुहासबा करना चाहे, मुहासबा करना चाहे, हाले साहब बैठे नहीं हुए, हाले साहब मौजूद नहीं, कोई भी तुम पूछे तुसी वही समझना कि हाले साहब मौजूद नहीं, जो मैं कहन लगा वो सुनते पे। बीवी मौजूद नहीं है, बच्चों से बात कर रहे हैं, लेकिन कहना वही है कि बीवी सुन रही है। अगर उसको वो बात पता लगेगी तो क्या होगा, उस तरह ही बात करनी है कि उन्हें पता लग जाए, तो उन्हें पता लगे कि यार अच्छी की गई। करनी किसी के साथ भी हो, किसी के साथ भी करनी हो, ठीक है ना, तो उसे पता लग जाए, तो पता लगे कि नहीं यार इसने कोई बोंगी नहीं मारी। बड़ा मुश्किल काम है, सच्चा रास्ता है नहीं, बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल कि आप दूसरे से बात करो। कहते हैं कि बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर बेस्ट बैक बाइटर, तो गल समझ आई। जिहड़ा अच्छा मुंतजम है ना, अच्छा पीर है, वो अच्छा शिकायती है, अच्छा अफसर अच्छा शिकायती है, क्योंकि उन्हें कहना और तू बड़ा चंगा है, गलत करता पिया, ठीक है, तेने भी चुक के रखना, वो आएगा उन्हें भी चुक के रखना, वो शिकायत वो अगे, वो शिकायत वो अगे लानी है। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बैक बाइटर होता है, अगर वो सारे तारीफा करेगा रहेगा कितने, ऐसे मेरे किया जाता है कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा बैक बाइटर होता है।
اگر کوئی اصلاح کرنے والا ہے پھر اور بات ہے کہ بھئی وہ اچھے طور پر آپ کی اصلاح کر رہا ہے، وہ اچھی بات ہے. جیسے پیر کو یہ اختیار حاصل ہے جو مرضی کہے، پیر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جو مرضی کہے. ہمیں معلوم ہے یہ قرآن و سنت پر چلنے والا ہے، جو کہے گا اچھا کہے گا، ہمارا امتحان ہی ہوگا، ہماری آزمائش ہی ہوگی. جو کہے گا اچھا کرے گا. کہنا اپنا بھی جڑا نا وہ اوتھے ہی ماردا جتے پانی بھی تے ہوئے. کل سمجھ آ رہی نا؟ تو پہلی بات میں نے کیا سمجھائی کہ جب بھی بات کرنے لگے سمجھ لے کیمرے آن نے تاڈے تے تے گل دھیان نہ کرنی جائے. کدھر بھی کرو، کس طرح بھی کرو، بھاوے اپنے بچے نہ کرو، بیوی نہ کرو، ماں نہ کرو، تاڈے تے کیمرے فٹ نے. یہ عادت پانی ہے. تنہائی وچ بھی تسی عادت پانی ہے کیمرہ فٹ ہے. اے نہیں سمجھنا ہم تو ان کو دیکھتا نہیں پیا. ٹھیک ہے نا جی. نمبر 2 گل جی میں کہیے کسے دے متعلق کسے نال گل کرنی ہے تو یہی سمجھنا ہے کہ وہ بھی سنتا پیا نال ہی بیٹھا ہے، اس نال گل کرنی ہے، نہیں تو کی ہوئے گا. ٹھیک ہے. تیسری گل، اگر اینوں میں یہ گل کیتی، انہیں جا کے انہوں دسیا کہ حال صاحب تہاڈے متعلق نہ سائیں نے کیا ہے، پہلی گل تو نے کہا جی اختیار حاصل ہے، نہیں وہ سمجھتا کہ نہیں آ رہا سائیں نے کیا، اینوں چھڈے میرے یا بلکہ اینوں نال لیا کے آیا، چل میرے نال آ کیا کہ نہیں کیا میں کنفرم تو کر لاں. پتہ نہیں میں اینوں کی کیا ہے، انہیں کی اگے جا کے سمجھایا، انہوں کی سمجھ آیا، اور جدو میرے کو آئے گا تو پتہ لگے گا میں کی کیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بہت ضروری ہے. جہاں تینوں کسی کی شکایت لائے نا انہوں کہ اچھا چلا میرے نال، اور نال نہ جائے سمجھ جھوٹا ہوئی ہے، نالے وہ اصلاح بھی ہو جائے گی نا کہ اینوں گل کرو نا کسی کے خلاف تو یہ کہنا چلا نال چلیے، تو اگوں تو یہ گل نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی. یہ گلاں نے اگر اسی اپنا زندگی محاسبہ کرنا چاہتے تو حامان نے عورت کو تیار کیا کہ تو الزام لانا، باقی رولا سی پا لیں گے. مجمع لگا ہوا تھا. عورت نے پوچھا زنا کی سزا، تو انہوں نے جواب دے دیا. انہوں نے کہا آپ نے نہیں، انہوں نے زنا کی سزا پوچھی اور اس کے بعد کہا کہ اے کلیم اللہ، ان لوگوں نے مجھے تیار کیا تھا کہ میں تم پر الزام لگاؤں کہ میں نے تمہارے ساتھ یا تم نے میرے ساتھ زیادتی کی. موسیٰ علیہ السلام جلالی سن. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے تھے زکوٰۃ دے، تیرے کو پیسہ بڑا ہے. وہ کہتے پیسہ میرا زکوٰۃ کدی داں، ابھی رولا سی. جب یہ بات ہوئی انہوں نے کہا یا اللہ حامان نو یہ ساری جائیداد سمیت اتنے کر لو. وہ کہتے وہ سارے دے سارے کرون تے حامان دے خزانے انج ہی گئے سن. شکایت نہیں لانا، دھیان رکھنا کہ بھئی اسی جو ہے نا الزام نہیں لانا. ایسے میں کہتا کسے تے الزام لان دا مطلب ہے کہ اسی درے پہن کے تھانوں کسی بھی عورت متعلق کہہ دیو یہ غلط ہے. اکثر بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کو طلاق دینی ہوتی ہے نا تو جو وکیل کیا کرتے ہیں، تو اپنے بیوی تے الزام لا دے کسی نہ کرپٹ ہے، سونا لے کے بھجی ہے، فلانا کام ہے، ایکو جہاں رٹائے جملے ہوتے ہیں کینج کر دے. بابا وہ ہے ہی نہیں یہو جی. مجھے ایک کیس بڑا اچھے طریقے سے یاد ہے، ایک دوست نے سنایا کہ اس کی بیوی نے کہا مجھے طلاق دے دو. میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جڑا انہیں مجھے دتا ہے نا پایا وہی میرا بھی واپس کرے. انہوں نے کہا جی میں تو طلاق نہیں دینا چاہتا. دوسری گل جو یہ کول ہے نا وہ سارا ہی یہ میں لینا ہی نہیں چاہتا. مینوں اللہ نے بڑا دتا لے لو، انہیں نہ رج ہے کوئی گل، کیونکہ انہیں میرے چنگا وقت تھوڑا جہا گزاریا ہے. اگر لے کے رج جاتی تو لے لو. گلا سمجھ آ گئی. تو یہاں پر انہوں نے سمجھایا کہ اس شاہ پر افسوس ہے جس کا وزیر حامان جیسا ہو، ان دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور وہ شاہ مبارک باد کے لائق ہے جس کا آصف جیسا وزیر ہو، آصف بن برقیہ. حضرت سلیمان علیہ السلام و تحیۃ وسلم. اور میرے نبی کریم کیا فرماتے ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں میرے دنیا میں بھی 2 وزیر ہیں اور آسمانوں پر بھی 2 وزیر. جبرائیل و مائکائیل آسمانوں میں میرے وزیر،
ابو بکر اور عمر دنیا میں میرے 2 وزیر. میں نے آگے بھی سمجھایا تھا کہ اہل تشیع حضرات کہتے ہیں نا کہ بھئی انہوں نے کہڑی جنگاں لڑی ہیں, کوئی ایک بندہ دوسرے نے ماریا ہوئے. سوال ہے وزیر نہیں لڑتے ہوں, سپاہی لڑتے ہیں. کون لڑتے ہیں؟ سپاہی. جہاز اڑان والے جاتے ہیں, وہ ایئر فورس آ چیف تو نہیں نہ جائے گا, جی تیار کیتے تھلے وہ جان گے نا. ٹھیک ہے, ایسے ہمارے ایک کمانڈ نہیں جانتی, حضرت علی جان گے نا لڑنے واسطے. حضرت عمر تے حضرت ابو بکر تے نہیں نہ جان گے. ایسے ہمارے وہ وزیر نے پاگل ہونا درجہ حضرت علی نہ ود دے. وزیر نہیں لڑتے, لڑتے کون نے؟ سپاہی. اور جتتے وہ حضور دی حکمت دی وجہ نال نے, دعاواں دی وجہ نال نے. جڑا بھی جتیا کس طرح؟ حضور دی دعاواں دی وجہ نال. حضور جدوں کو چاند جس طرح چاند کام لے لیں. خیبر دا قلعہ فتح کرنا ہوئے یا کوئی بھی, اصل پیچھے دعا کون ہے؟ حضور. فیصلہ کرنے والے حضور. ایسا ہی تسی دیکھ لو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو پردہ فرما گئے. حضرت علی نے کوئی کیسر و کسرا اگے تک وہ لڑائی لڑی ہوئے, اگے نہیں لڑی. سرکار دے دور 'چ لڑتے رہے. کیوں؟ ایس مارے کہ ہوں وہ حضرت ابو بکر تے عمر دے وزیر نے, وہ بھی نہیں لڑن گے. گلاں سمجھ آئیਆਂ کہ نہیں؟ کوئی کہے وہ لڑتے, اور بابا وزیر نہیں لڑتے. لڑنا کنہ نے؟ سپاہیاں نے. ایسے مارے جو حضرت ابو بکر اور عمر آئے تو پھر خالد بن ولید لڑتے پے, ابو عبیداللہ بن جراح لڑتے پے, حضرت اکرمہ لڑتے پے. مطلب کہ وہ لوگ جو عمر بن العاص فاتح مصر کے لائے وہ لڑتے پے. مطلب کہ وہ کمال لوگ سن, صحیح بڑے ذہین لوگ سن. ذہین تسی بھی ہو, موقع نہیں ملتا ذہانت کا. اپنی جڑی نا عقل استعمال کرنا موقع نہیں ملتا. سارے ذہین ہوندے. تسی اے نہ سمجھنا کہ اسی لوگ جڑے نا زیرو ہاں, اسی کہڑے اتنے بیٹھے, اسی سارے سیاستدان بھی ہیں, اسی سارے جرنیل بھی ہیں. ہر ایک اندر ہر ایک خوبی موجود ہے, لا کے دیکھو تو صحیح. اسی اپنے آپ کو استعمال نہیں کرتے. فرض کو میں سیاست آنا ہی نہیں چاہتا, میں سیاست میں آنا ہی نہیں چاہتا. کیوں؟ مجھے معلوم ہے گندا پیشہ ہے, اچھا پیشہ نہیں ہے. جنہیں اپنے باپ دادے دے سارے نام اپنے آپ کو یاد کروانے ہون نا, اور سارا تھوڑا پتہ لگ جائے گا کتوں تک نکلے کتوں نہیں. سان نہیں پتہ ہوئے گا, انہوں نے پتہ ہوئے گا. ایسے ہمارے اپنے آپ کو سیاست لیانا ٹھیک نہیں, لیکن سیاست کرنا ٹھیک ہے. سیاست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیاست بیت, اپنے گھر چاہے سیاست کرو, گھر نو بیلنس رکھنا ہے. ماں نو ماں کی جگہ تے, دھی نو دھی کی جگہ تے, بیوی نو بیوی کی جگہ تے, گھر نو گھر کی جگہ تے رکھنا ہے. کتنے رکھنا ہے؟ قرآن و سنت نے جو حکم دیتا ہے وہ مطابق سب نو مینٹین کرو. سیاست بیت گھر دے اتنے, کیونکہ قرآن و سنت تے بڑھ کے کوئی نہیں. ساڈا بابا دادا سارے یہی ہے, ساڈا باپ دادا سب قرآن و سنت ہی ہے, کیونکہ اتوں نکلیے تھے زیرو ہاں. اپنے نبی نو چھڈ کے زیرو ہاں, اپنے رب نو چھڈ کے زیرو ہاں. تو قرآن کی دا, رب دا, سنت کی دی. اور جب میں آگے بھی کہتا تھا کہ اگر کسی نے کسی کا بچہ لے کر پالا ہے تو اس کو باپ اپنا نہیں, بیٹا اپنا نہیں کہہ سکتا, اور اپنے باپ کے خانے میں اس کا اپنا نام نہیں لکھوا سکتا. حرام ہے, کیونکہ ذات بدلنا حرام ہے, نسب بدلنا حرام ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ میرا باپ ہے, یہ نہیں کہہ سکتا, حرام ہے. اسی سے پکارا جائے گا جو باپ ہوگا. اور ہمارے پاکستان میں جنہوں نے بچے پالے ہوئے ہیں, اللہ ماشاء اللہ انہوں نے باپا کا نام دیتا ہے, اور ایز اے گارڈین اپنے آپ کو رکھا ہے. اللہ ماشاء اللہ, ورنہ اتنے چلتا ہی نہیں جی. جڑا پالدا ہے کہنا میرا ہوں پتر ہی ہے نا, باپ کا نام دے دیں. اور کی کہتا ہے شناختی کارڈ دیتے بے فارم, تو انہوں نے پیو بنے ہوں. موسٹلی ایسا ہی ہے, کیونکہ نسب بدلنا حرام ہے نا. تو جب ہم نسب بدل لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے غلطی کی. ایک صورت میں کہتا ہوں
ایک صورت میں کہتا ہوں کہ جائز کر دیا جائے. وہ کیسے؟ وہ یہ ہے کہ سارے نے پتہ ہے کہ اولاد نہیں پتہ ہے میرا پیو نہیں, باپ میرا مر گیا ہے, پالدا اے پیا ہے, لیکن ایز اے باپ دے ہانے چ نہ لہوائے, نہیں تو گورنمنٹ کدھر جان نہیں دینی. تو گل سمجھ آئے گی نہیں؟ گورنمنٹ کدھر جان نہیں دینی. یہ کامران نے بچے لے کے جانے تھے اپنے بھائی کے جب عمرہ کرنے کے لیے, اینا وقت سی پاسپورٹ ہی نہیں بنا دیں پہ, کہتے تو گارڈین ہے, تو کون ہے؟ تو اس کو بڑا مسئلہ بنا تھا. آخر پہ آ کے ایک بندے نے کہا یار میں کرتے اتنا تیرا کام. پھر انہیں والدہ نے بلایا گیا, وہ جی لکھایا گیا اسٹامپ پیپر دے ہوتے, پھر جنہوں نے اجازت دیتی گئی وہ بھی انہیں اپنے سر تے میں سمجھ لے لی. کہتے جدو پاکستان میں جو بچہ نکل گیا اور وہی ماں نے آ کے کہتا میرا بچہ, تو جج ہوئے پاویں کوئی سارے پھڑے جانے, باہر نہیں نکل سکتا اس ملک دے جنہیں گارڈین لہایا ہوئے. اتنے پرابلم ہے. ایسے میں کہنا کہ ایک لحاظ میں کہنا کہ یار اے قانون دے تحت اے بچن واسطے کر رہے ہو, لیکن کہنا ہے یہ پیو تیرا مر گیا ایسے. میں ایز اے گارڈین صرف اور صرف قانونی کاروائی ایویں کی. گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ گلا سمجھ آئی کہ نہیں؟ لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے ایز اے گارڈین ہی رہن دیتا جائے. کوشش کرنی چاہیے ایز اے گارڈین ہی رکھا جائے. جہاں میں سیاپا دسیا تو میں دس دیتا کہ وجوہات کی بنتی ہیں. تو جب بادشاہ بھی منصف ہو اور وزیر بھی بھلا ہو تو نور بالائے نور ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ مشورہ کرنے والا کبھی نقصان نہیں اٹھاتا. آپ کوئی بھی کام کریں مشورہ کر کے کریں, اس سے کیا ہوگا کہ آپ نقصان نہیں اٹھائیں گے. اور مشورہ نہ کرنے والا نقصان اٹھاتا ہے کیونکہ اپنی مرضی کر رہا ہوتا ہے. اس لیے مشورہ کرنے والا نقصان نہیں اٹھاتا. ہاں ٹھیک ہے, اگر کوئی بندہ نقصان ہو بھی جاتا ہے تو اپنے دل لوے, دوسرے دن نہ پاوے کہ یار میں کرنا پہ. فرض کر کسی جگہ پر ہم کام کروا رہے ہوتے ہیں تو عرفان کو غلطی کر بھی تو اسی کہیں گے ساڈی ہے پا, پھر کہڑی گل. اب اس کو یہ کہنا کہ نہیں یار سارا کوئی غلط تو کرواتا, نہیں یار ساڈی غلطی ہے. ایسے ہی ہے جیسے یہ کام کروا رہا ہو اور سپرویژن نہ کرے اور بعد جو پتہ لگ گیا انہوں نے سارا کام ہی بگاڑ دیتا, ایسے غلطی ہے دی ہے. سپرویژن کیوں نہیں کی تھی؟ سپرویژن کرنی چاہیے تھی. یہ کھانے پکوا رہا ہو انہوں نے چھڑ دے ہوئے آپ آگے چکھے بھی نہ, تو غلطی کی ہوئی کہ انہوں نے یہ چک بھی نہیں کیتا, پیسے نے کھانے نے کہ انہوں نے کھانے نے. اس لیے سپرویژن بہت ضروری ہے. کسی کا گناہ اپنے سر نہ لیں, کسی کا گناہ اپنے سر نہ لیں. بہادر بن کے ریکارڈ خراب نہیں کرنا کہ اپنے سر تے لے لو, جدہ آگا جدہ انہوں سنبھال لیں گے, اپنے سر تے نہ لو. کیونکہ ساری زندگی بہت لمبی ہوتی ہے اور اگے نہیں پتہ ہوتا کی ہونے والا ہے. اس لیے بہت دھیان سے کام کرنا پڑتا ہے کہ ہم دوسروں کا گناہ اپنے سر نہ لے لیں. جس نے کیا ہے اسی کو نامینیٹ کریں کہ اس کا گناہ میرا نہیں ہے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے غلطی اس کی ہے, لیکن یار کوئی بات نہیں, ہم اس کو بھر لیں گے, کچھ نہیں ہوتا. تو جب بادشاہ بھی منصف ہو اور وزیر بھی بھلا ہو تو نور بالائے نور ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا وزیر آصف نور بالائے نور کا مستاق تھے. شاہ فرعون ہو اور وزیر حامان تو بدبختی کے سوا کچھ نہیں. ایسے شاہ کے لیے قیامت میں طریقی بالائے طریقی ہوگی, نہ وہاں عقل کام آئے گی اور نہ دولت. زندگی انجوائے کرنا نہ یقین ہے, کھیڈو آرام کے نال سکون دے نال, حقیقتاً زندگی انجوائے کرنا نہ. کس طرح سارا دن محنت مزدوری کرنے کے بعد یہ کہے شکر ہے یا اللہ رزق حلال مل گیا. انجوائے کرو نا, ہر کام پر انجوائے ہو سکتا ہے. بندہ سمجھتا نہیں نا, ہر کام پر انجوائے ہو سکتا ہے. جو کام شریعت کے مطابق ہے کھل کے کرو, کوئی گل نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. جو کام کرنا ہے دل سے کرنا ہے, کھل کے کرنا ہے اور انجوائے کرنا ہے. روزہ رکھنا ہے انجوائے کریں, بھوکا رہنا انجوائے کریں. مزہ آنا چاہیے نا. کوئی بھی کام کرے اللہ کو شامل کر کے کرے, اللہ کو باہر نکال کے نہیں کرے. اس لیے انجوائے کریں اپنی زندگی. میں درس دینے آتا ہوں, انجوائے کرتا ہوں, باتیں کرتا ہوں, انجوائے کرتا ہوں. کیونکہ اس لیے کہ مقصد ہے زندگی کا ثواب لینا ہے, نیکیاں کمانی ہے. ٹھیک ہے, اور نیکیاں کمانے میں بخیل نہیں ہونا.
نیکیاں کمانے میں بخیل نہیں ہونا، کیونکہ نیکیاں کمانے ہی تو اصل مقصد ہے۔ دین پر چلنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوگا، دین پر چلنے والا کبھی برکتوں کے بغیر نہیں ہوگا۔ دین پر چلنے والوں کے ساتھ برکتیں رحمتیں ضرور ہوں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دین پر چلنے والے کے ساتھ برکتیں اور رحمتیں نہ ہوں۔ ہماری غلطیاں بھی کئی ویسے ہی رب کریم معاف کر دے گا دین پر چلنے والے، دین کے کام کرنے والوں کے لیے۔ اس لیے دیکھو تسی کسی نو تڑ نہ کوئی چلتا ہوئے اچھا، تڑ نہ کوئی اچھا چلتا ہوئے، غلطی کرے تو ایک اگنور دو اگنور کیا نال چلتا پہ، بندہ چنگا ہے، بندہ چنگا کوئی گل، وہ غلطیاں معاف کرو گے، وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ دے واسطے کوئی چلتا ہوئے تو غلطیاں نہیں معاف کرے گا، وہ چھوٹیاں موٹیاں کہ چھڈو پر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دوڑ لگا رہا ہوتا ہے نیکیوں پر، اس کی غلطیاں گنی نہیں جا رہی ہوتی، صرف نیکیاں گنی جا رہی ہوتی۔ رب کریم انہوں پھڑدا نہیں اس گلی ہاں کوئی بڑا بلنڈر نہ مار دے، وگرنہ اللہ کریم اس کو پکڑ نہیں کرتا، بس اللہ کریم اس کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ تو اس لیے زندگی کو انجوائے کرنا چاہیے، کھیلنا چاہیے، جو مرضی کریں لیکن کچھ بھی کریں اچھا کریں، اللہ کے لیے کریں، بہتر کریں اور مسکراتے رہیں کہ یار کیا بات ہے، کام بڑا اچھا ہے۔ مزہ لینا چاہیے نا، کسی کے کام آنے میں مزہ لینا چاہیے، ٹھیک ہے، کسی کو سنبھالنے میں مزہ لینا چاہیے، ہر معاملے میں بڑا سوچ سمجھ کر کام کرنا، ذات نو کٹ کے، تعریف نو کٹ کے۔ کل ہم نے ادھر شیخ پور میں بیان کیا تو ایک مولوی صاحب آ کے میرے پاس کھڑے ہو کے کہتا تیرا ایک ایک لفظ میں نے سمجھ آیا، این دل ہی اتر گیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تعریف اچھی لگتی بس ایک حد تک، اس سے آگے نہیں جانا، بس ایک حد تک، ٹھیک ہے۔ اصل کام تو یہ ہے کہ تجھے سمجھ آ گئی، تو سمجھ گیا تھا کہ چل۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ بیٹے میری بات کسی کو سمجھ نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں ناممکن ہے، کیونکہ ہم نے دعا مانگ کر یہ حکمت اور دنائی لی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ میرا معافی میر سمجھ لیں، میں کہنا کی چاہنا، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا میری گل تڑے پلے نہ پوے۔ ایسا ہی نا، جو میں سمجھانا چاہتا ہوں سمجھ نہیں آتی، آ جاتی۔ اگر آپ کسی دوست کو کہتے ہیں تیری ماں دی قسم ہے تو کی ہوئے گا؟ نہیں کھانی چاہیے، کون سی قسم کھانی چاہیے؟ چلو تو اس طرح کہتے رب کعبہ کی قسم، یا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہوگا نا، رب کعبہ، کعبہ کا رب کون ہے؟ جو رب کعبہ، بات وہی آ جاتی ہے کہ اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہتے ہاتھ ساڑی جان ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے۔ سوچنا پڑتا ہے کہ لفظ کون سے بولے جا رہے ہیں، اس میں درمیان میں اللہ آ رہا ہے تو قبول، ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ کیونکہ قسم اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں ہے، رسول اللہ کی بھی قسم نہیں ہے، اللہ ہر ایک کی قسم کھائے جائز ہے۔ والعادیات ضبحا، وہ کھا سکتا ہے گھوڑیاں دے سما دی قسم، وہ کھا سکتا ہے محبوب تیری عمر دی قسم، وہ کھا سکتا ہے زیتون دی قسم، تین دی، وہ کھائے، وہ کھا سکتا ہے، اسی نہیں کھا سکتے۔ وہ کہو جی قرآن کی قسمیں نہیں کھا دیا گھوڑیاں دی قسمیں کھا دی، وہ کھا سکتا ہے۔ قانون ساڈے واسطے نے، وہ قانون تو بالا تر ہے، وہ قانون تو بالا تر، کیونکہ جنہوں وہ دینا چاہتا ہے نا ان سٹیٹس بدل کے دے دیتا ہے۔ اے نہیں ہو سکتا کہ کافر جنت چلا جائے، نہیں ہو سکتا، بحال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا نا کہ سوئی دے نکے چوں اونٹ نکل سکتا، کافر جنت میں جائے گا، جنت نہیں جا سکتا۔ گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ وہ کہتے ہیں کہ سوئی دے نکے چوں ہاتھی لنگ سکتا ہے، کہتے اگر اللہ لنگانا چاہے تو لنگ جائے گا، یہ ساڈا یقین ہے۔ تسی کہو نا یا مجھے نظر کھ نہیں آ رہا کہ کی ہوئے گا، یقین مانو چلان والا آپ ہی چلائے گا۔
ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ? ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ? ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਖਤੀਆਂ ਆਉਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਟਨਿਓਰ 'ਚ 2-4 ਦਫਾ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਐਂਟਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ 2-4 ਸਾਡੇ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ। 25-30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ, बुरा करेगा तो जिधर मर्जी जाता नज़र आएगा, चलता नज़र आएगा। तो कहा कि क़यामत में तारीकी बालाए तरीकी होगी, ना वहाँ अकल काम आएगी और ना दौलत। अगर कमीनों में तुझे कोई सआदत नज़र आए तो उसे मेरा सलाम कह दे। कमीने कोई सआदत नहीं होती, कमीने ही होते। ठीक है जी। अगर कमीनों में तुझे कोई सआदत नज़र आए तो उसे मेरा सलाम कह दे। चलो वैसे मैं तुहानू पूछना, साडी जमात किहड़ा कमीना है? मजूब, साडी जमात किहड़ा कमीना है? कहंदा मैं आपे ही हूं। क्यों जी? हाँ, न्यूट्रल बंदा कसीम सरदारी कोई राय नहीं। हाँ भी किसी से कोई राय होए तो असी कमीनगी नूं अपनी नज़र ना देखते, देखना पैंदा कि अगर तुसीं किसी नूं कमीना समझते पे हो तो उहदे हालात की ने। वो हालात के मुताबिक फैसला करो कि वाकई कमीना है। अगर वो स्टेज दे वे, उस स्टेज के उत्ते वे कि बेचारे है ही, कहते दे दिओ भाजी, तो वह कमीना की होया है? वो कमीना वो गल है करना नहीं, वो कमीना तो ना बेचारा गरीब आदमी है, उन्हें भुख लगी यार, कहते रोटी दे दिओ, कहते मूँह ही मंगता पिया, कमीना जिहा ना होए तो क्यों की मंगे? मूँह ही मंगनी है। हाँ, मैं कहना कि किसी ने रोटी ना खुआओ, मैं कहना किसी ने रोटी ना खुआओ, रोटी के पैसे दे दो आपे खा ले। वो क्यों? हर एक का ना मामला लैदा, किसी ने दही ना खानी है, किसी ने चाह ना खानी है, किसी ने खानी है, वो मामला लैदा, उसको पैसे दे दें, खुद ही खा ले, ये ज़्यादा बेहतर है। इसलिए कमीना मेरे नज़दीक जमात में हमारे को कमीना नहीं है। अगर कोई अपने पैसे सेव करता है वो कमीना नहीं है, अगर वो अपने पैसे बचाता है कमीना नहीं है, अगर वो कहता है मुझ पर नहीं लगाता कमीना नहीं है। उसकी मर्जी जहाँ मर्जी लगाए, उसे तुम कमीना नहीं कह सकते। तो गल समझ आई कि नहीं है? कमीना वही होगा जिन्हें मैं डिक्लेयर करूँगा वाकई कमीना जी, पक्का कमीना जी। तो मैं नहीं किसी को कहता पा एक कमीना है, ठीक है? क्योंकि हामियाँ खूबियाँ ये साथ साथ बेटे चलती रहती हैं, हर इंसान के साथ हामियाँ खूबियाँ चलती रहती हैं। मैं खुद कहता हूँ किसी जगह पर बहुत कमीना हो जाता हूँ, मैं कहता बस नहीं इत्थे नहीं पैसे खर्च करने, बहुत कमीना हो जाता। किसी जगह पर आवागा तो एवं ला दाँगा, गल ही कोई नहीं। अपनी अपनी हद है ना। किसी जगह पर होता है कि मैं कई जगहों पर मैं चुप कर जाता हूँ, खामोश रहता हूँ। कई जगहों पर मैं कहता हूँ खामोश रहूँ, अगला बोले फिर करांगा, नहीं तो चुप रहो। नहीं समझ आए? इन्हें मैंने किया ही नहीं, ठीक है? परेशानी भुगते, तो मैंने कहेगा तो मैं हल कट्टने की कोशिश करांगा ना, किस तरह करनी चाहिए काम। वो मेरे को मशवरा मंगे, मैंने चंगा मशवरा दाँगा, और मेरे को कहते नहीं पिया, मैं हाँ बैल मुझे मार। तो मैं कोशिश करदा कि अजकल किसी को यहो जिहा ना हाँ वाला बैल नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना? वैसे मैं ठीक हाँ अलहमदुलिल्लाह, कमीनपुना कोई नहीं, वो पैसे ने पहले दे दाँगा, वो पैसे ने पहले दे दाँगा, मैं वो नहीं कराँगा। इस मामले में देने च कमीना नहीं है कि भाई मैं पैसे किसी मारा, अलहमदुलिल्लाह यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता कि, और यह भी सोच नहीं कि मैं किसी को पैसे लेते ने मैंने माफ़ कर दे, यह भी सोच नहीं।
ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਿ ਬਈ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਮੰਗੋ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗੋ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਉਹਨੇ ਲਿੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਦੀਗਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਭਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇੰਝ ਕਰ ਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਚੋਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਇਹ ਮੰਗੇ ਨਾ ਮਾਫ ਹੀ ਕਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਦਾਵਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਡਾਕੂ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਹਦੀਸ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਡਾਕੂ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ, ਡਾਕਾ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? और नबी करीम अलैहिस्सलाम की हिकमत और दनाई सी, मतलब कि आप जा रहे किसी ने दावत की खाना खाने वास्ते जा रहे तो एक बंदा नाल मिल गया, वो भी नाल टुर पिया। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने उत्थे जाके रोकया, उन्हें कहा यार एवें ही आ गया, तो अगर इजाज़त दे तो अंदर आइए कि वापस कर दी। उन्हें कहा नहीं सरकार आन दे। जो सानू समझाया गया कि भाई अगर एवें ही आइए ठीक है, उन्हें पूछो भाजी एवें आया जे, दावत नहीं है, एवें आ गया, तो जो एवें आएगा वो कमीना जे। जो एवें आए ना वो कमीना है, वो कहता चल जाते मैं भी नाल लग जाता। वो तेरी एंट्री नहीं है, तू कह तू है, तो जान बुझ के है कमीना। कोई गल समझ आई कि नहीं आई? तेन बुलाया ही नहीं, लेकिन मैं जाना पे वो कहता नाल लग जाता, मैं भी रोटी खावागा। एक कमीना जितने मैं दावत है मलिक साहब वाल कर, ठीक है चले जाने सारे चले जाओ, उत्थे कोई मसला नहीं, वो कमीनगी नहीं। लेकिन जितने पता है कि दावत मैनू नहीं, इनू ही सिर्फ हैगी, उत्थे ही करना अख्तियात। बेटे इस्लाह करना बहुत ज़रूरी है। ये मैं जितनी बातें करता हूँ ना, ये तज़किया नफ्स की हैं, रोज़मर्रा कामों की हैं। ये बार बार इसलिए करनी पड़ती है कि बंदा साफ़ हो जाता है, नीयतें साफ़ हो जाती हैं। ढोंग नहीं करता, मैं हल्फन कहता हूँ, दीन पर चलने वालों और दीन का काम करने वालों के साथ रहमतें और बरकतें रहती हैं। ये नहीं हो सकता किनारे। अल्लाह करीम किसी को नौकरी दे, उसे कुछ दे ना, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह करीम ने जिससे जो काम लेना उसको वो चीज़ देता है, फिर काम लेता है। जब हम काम करना चाहते हैं बेटे तो हमें भी वो मिलता है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, आपके सामने नौकरी छोड़ के बैठा हुआ हूँ, नौकरी भी नहीं करता, हाँ पेंशन मिल जाती है, लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है कि मैं काम करता रहता हूँ, बरकतें रहमतें साथ साथ चलती रहती हैं। जब छोड़ी थी उस वक़्त भी किसी के ज़हन में नहीं आ रहा था करेगा कि, सारे मेरे बारे से इन्ने परेशान सा मेरे घर समेत कि की करेगा। हूँ नहीं कहते, हूँ तो कहते सेठ आदमी। और घर में कोई बात हुई तो उन्हें क्या दरवेश होंदे ने जिहड़ा कुछ नहीं खाते ना पींदे ने ना कपड़े पाते हैं, उस तरीके दे नाल बड़े दरवेश रहंदे ने। कहते दरवेश जिहड़ा ना वो सुक्की फुकी, वो कहता ठीक है तेरे अब्बू भी दरवेश ने, कहते नहीं नहीं सेठ दरवेश ने। कहते दरवेश ने पर सेठ दरवेश ने, वो जो दरवेश नहीं है जिहड़े दरवेशी वाले पासे होण। मैं कहा चलो अभी अच्छी गल है, एक नवी टर्म मेरे सामने आई सेठ दरवेश की। क्योंकि दरवेशी अपने अंदर का नाम है। अगर आप अपने घर वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं और उनकी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, उनके नज़दीक आप सेठ हैं, ठीक है। अगर आप अपने तौर पर, एक मिसाल है, कम से कम तरीन कपड़ा पहन लें, आप कोई कुछ नहीं कहेगा, कतन नहीं कहेगा, क्योंकि आप सबकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। उन्हें समझ तो सेठ है। कैसे मेरे भाई साढ़े मतलब की है सेठ दरवेश है। एक नवी टर्मिनोलॉजी मेरे सामने आई है, दरवेश भी और सेठ भी। अल्हम्दुलिल्लाह होना भी इस तरह चाहिए ना यार। मैं ये समझता हूँ हम मुसीबतों पर चलें
چلتے ہوتے نا تو گھبرا جاتے. اللہ نے ہمیں بڑے پیار سے پالا ہے, بہت پیار سے ہمیں پالا ہے. آپ دیکھ لیں ہم کسی کھڑاگ میں نہیں پھنستے, اللہ نے بچا کے رکھا ہو. کوئی غلط فیصلے نہیں کرتے, اللہ نے بچا کے رکھا ہو. رضوان ایک پیر ہونے کا نام نہیں ہے, رضوان ایک شعور دینے کا نام ہے. شعور نہیں مرتا, بندہ مرتا ہے. حضور شعور دے کر چلے گئے, حضور شعور دے کر چلے گئے, وہ شعور نہیں مر سکتا. حضور پردہ فرما گئے. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس لیے رضوان ایک شعور کا نام ہے, اس لیے شعور دینے والا کام ہے. شعور کو موت نہیں. اور اس میں سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, علم کے مطابق آپ جہاں مرضی بیان کریں وہ جینون ہوگا کیس, اور یہ سمجھیں کہ یار اس کے پاس علم ہے, وہ شعور کی بات ہوگی. میں کل بھی وہ ادھر بیان کر رہا تھا, تو میں کہا وہ گل سنو, ہانا خرابو, بچے کی شادی جو کر دیو, ٹھیک ہے نا, اصل کام تو صرف جنسی تسکین ہے, یہ بچے لینے نے, تو باقی چھڑ دیو, انہیں پیسے لاؤ, انہوں نے جاؤ عمرہ کر کے آؤ, ٹھیک ہے نہیں, ہنی مون ٹرپ تے جاؤ, عمرہ کر کے آؤ, اللہ تعالی رسول دا گھر دیکھ کے آؤ, پیسے لاؤ. میں کہ وڈے کام کرو, یہ کہتے تسی رکھ کے بیٹھے ہو بے بسیاں تے بے کسیاں, رشتہ داریاں تے خانہ داریاں, وڈے کام کرو. اب یہ سوچ دینا بھی کسی کو کہ ایسا کرو, اس کے لیے آپ کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے. پہلے خود عمل کرو گے تو کریں گے. فرض کو میں عمل کیتا, انہیں عمل کر لیتا, اگو لڑی چلتی گئی. شعور نہیں مردا, شعور نہیں مردا. جڑا کردار اس سے ڈل جائے انہوں بھی موت نہیں ہے, کیونکہ اس کردار نے اس شعور تے عمل کیتا تے اپنے آپ کو باشعور بنانا. باشعور قوم ہی پتہ اگے نہیں. اس مارے حضور دی حکمت دنائی, حضور نے جو شعور دیتا, حضور نے جی دنیا تو سانو آزادی دوائی, دنیا تو آزادی آ گئی نا, اسی دنیا دے غلام نہ, پاویں ابو جہل ہوئے, پاویں سارے دے غلام, دنیا دے غلام, تو دنیا تو سانو آزادی دوائی, سانو اللہ دا بندہ بناتا. یعنی کہ اسی اللہ دے بندے اننے خاص کہ بھئی تو گھٹ نہیں گا کسی نالوں, اللہ دا بندہ ہے. وہ امیر غریب سارے برابر گھٹ چھڑے پھڑ کے, انہوں نے کہا اللہ دا بندہ, جنہیں دینا اللہ واسطے, جنہیں لینا اللہ واسطے. فرض کرو کوئی امیر دینا ایل بھائی اے پھاڑے غریب نو, وہ کہتا دینے دے جا, میں لاں گا تو قبول ہون گے نا, جب میں لاں گے نہیں تو قبول کس طرح؟ صحیح ہے گل ہے نا, کہ میں لاں گا تو قبول ہون گے نا, میں نہیں لاں گا تو قبول ہی نہیں, جا جتنے مرضی لے جا. غریب تو میں ہونا چاہیے نا, خوددار قسم کا, کہ نہیں چاہیے یار, کہڑی گل ہے. اور اصل کیا کہتے ہیں نا, فقیری غریبی کیا کہتا ہے لانا ہے, امیری تو سارے لا لیتے جی. اصل مزہ غریبی چ لان دا ہے. تسی ایک اور نوٹ کرو, جدوں تمہیں مشکل آئے, غور کرنا میری گل, جدوں تمہیں مشکل آئے, اب مشکل آ تو سب تو پہلے تو نماز چھٹے, تو کی سمجھا جائے گا؟ سب تو پہلے کی چھڑے نماز. وہ خانہ خرابہ انہوں ہی چھڑ دیتا ہے. ایسے طریقے جدوں غریبی آئے, تیرے گھر کا خرچہ پورا چلتا پیا, اور مسجد نے 100 روپئے دینا بند کرتا ہے, کی سمجھا جائے گا؟ گل نہیں سمجھ آ رہی کہ گھر کا خرچہ پورا چلتا پیا, جہے وہ غریبی آئی ہے نا, ابھی کام کرنا چڑیا یہ نہیں کرنا. گل سمجھ آئے کہ نہیں؟ یہ زندگی ہے بیٹے, یہ زندگی. مجیب ساڈے کو نا فلاسفر کو بہت دماغ بہت ہے, وہ لیکن وہ دماغ جو ہے نا وہ پریکٹیکیبل نہیں ہے گا, اتنا شعور کسی کو چاہیے نہیں ہے گا. یہ اپنے شعور کی منزل تھلے کرنی پی رہی ہیں, کیونکہ حقیقت پسند نہیں ہے گا. حقیقت بہت خوفناک ہے, حقیقت بہت خوفناک. یہ خیالات کا ہجوم نہیں ہونا چاہیے, بلکہ نقطے تو گل ہونی چاہیے. میں کئی دفعہ سوچتا قسیم سرداری تو غریب ہے کہ امیر ہے؟ نہیں بیٹے ویسے میں پوچھے تو اپنے کو کی سمجھنا, بیٹے ویسے پوچھے تو غریب سمجھنا اپنے آپ کو امیر سمجھنا.
है यार, मैं नहीं कहता, मैं वैसे पूछता तू अपने आप ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਸਮਝਦਾ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਲੱਗਦੀ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਮੀਰ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਲੱਗਦੀ। ਅਮੀਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਵਿਊਹ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਫਤਰਾਨਾ ਦੇਣਾ, ਫਤਰਾਨਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਯਾਨੀ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਤਰਾਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ 52.5 ਤੋਲੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ 1 ਲੱਖ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ? ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤੋਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤੋਲਾ ਹੈ। 2.5 ਲੱਖ ਸੇ ਉੱਪਰ, 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੈਸੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਣਾ। ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਫਤਰਾਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨੇ, ਕਰਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਪਰ ਸ਼ੌਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਸ਼ੌਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੈਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਪਿਆ 2 ਟਾਈਮ ਕਿ 3 ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਹੈ? 3 ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ? ਯਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਕਰੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ। ਅੱਛਾ 3 ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਖਾ ਰਹੇ? ਤਕਰੀਬਨ 3 ਟਾਈਮ ਖਾ ਲੈਣਾ 450 'ਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ 450 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ, ਨਹੀਂ 450 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ 2 ਫਤਰਾਨੇ, 200 400 ਇੱਕ ਫਤਰਾਨਾ ਆਏਗਾ। 200 ਰੁਪये ਆਟਾ ਕਿ 100 ਰੁਪਇਆ ਆਟਾ ਕਿ ਕਿਲੋ 150 ਰੁਪये ਕਿਲੋ है? वाकई 100 रुपये भी है मेरे ख्याल से, मैंने बड़ा तोड़े का मैं पता किया वो 100 रुपये का सी। 200 रुपये का एक फतराना होया ना, 200 रुपये का एक फतराना, 2 फतराने खा लेंदा, ठीक है ना? यानी फतराने तो ज़्यादा रकम है खा लेंदा। वैसे पूछता अपनी, ठीक है 10 दिन तो मेरे को रोटी खानी है, रोज़ाना 500 रुपये मेरे को लेना, कल तो तेरे 500 रुपया 10 दिन मिलेगा, ठीक है? बाकी तो बात जितने मर्जी ला, 500 रुपया तेन मेरे को मिलेगा 10 दिन, 450 3 टाइम रोटी खा, 500 की खा 10 दिन। मैं दसदा ना 10 दिन, उस बाद फिर मैंने फसा के बैठा हो। ठीक है जी, अलहमदुलिल्लाह। सोच समझ गल करनी चाहिए, बड़े सोच समझ के ध्यान देना, ठीक है ना? फकीर आदमी है यार, कोई दुआवां ले लेनी चाहिए। किसे टाइम जो भी आवा भी निकल जाती ना, या अल्लाह असी तो शुक्र है अपने तौर पर, तो शुक्र इन्हों के भी ऐसा मतलब कि ठीक है अल्लाह ने जिते जिस रखे ना वो सही है, गलत नहीं है। मैं क्योंकि मैं तो ऐलान कर मैं मरकज बन जाए कोई इतने नहीं रहेगा, पहले सोच लो कितने कितने रहना चाहिए। किसी जगह पर होएगा मैं खलो जाऊँगा तेरे नाल, लेकिन अपने बोरिए बिस्तर आपे सैट करो, क्योंकि तरकीब बदलने लगे ना। TLP की पोजीशन तो मैं काफ़ी कुछ सीखा कि बहुत एहतियात ना काम करो, बहुत एहतियात ना काम करो। जिंदगी जी ना उन्होंने सोच समझ के गुजारो, बस अगे कहानियाँ बाद चो आपे समझ आएंगे तुम। तो रिजवान शौर का नाम है, क्योंकि असी शौर देने, असी जात के नाम नहीं, एक बंदा है, बंदा शौर देने वाला, तो शौर के नाम शौर नहीं जे मरता। जिन्नी देर तक मेरी गल्लां अगे फैलदियां जाणगियां, तुसीं करो, अमल करो, अगे दसी जाओ, जिहड़ा करी जाएगा। जिहड़े असीं लिख के अगे फैला दिंदे आ, साडा कोई 3-4 हज़ार बंदा पढ़ लैंदा, अलहमदुलिल्लाह काम सही है, कोई ना कोई तो सीखदा पिया, बस चलन दिओ, कहानी मुकनी नहीं चाहिए। शौर अपना नुकसान कर लो, किसी का नुकसान ना करो, शौर
فائدہ یہ دے چاہے گا شعور دے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم یا اللہ یا رحمان ثبتنا للایمان آمین.